یہودیوں کے پاس بھیجا کیونکہ اس وقت ظاہر یہودی موجود تھے اور ایک اللہ کو ماننے والے ریلیجن کے وہ ریپرزنٹیٹو تھے، عیسائی بھی موجود تھے، لیکن کیونکہ مدینہ کے قرب و جوار میں یہودی زیادہ موجود تھے لہٰذا ان کے پاس بھیجا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جی ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو دعوی نبوت کر رہے ہیں تو ہم کس طرح مانیں کہ وہ صحیح ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ وہ مانے اس کے بعد بھی نہیں تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ 3 سوال آپ ان سے کیجئے، ایک آپ ان سے پوچھئے غار میں موجود لوگوں کے بارے میں، ایک آپ ان سے پوچھئے بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں، اور ایک روایت میں اختلاف آتا ہے، کچھ جگہ کہا گیا ہے کہ روح کے بارے میں پوچھئے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے پوچھئے۔ وہ سوال آپ علیہ السلام سے کیے گئے، اور کیونکہ یہودیوں کے پاس ان سوالوں کے اپنے ریلیجن کے حوالے سے جواب تھے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو وحی کی اور سورہ کہف میں ان تینوں باتوں کے حوالے سے اللہ نے جواب عطا کیے، اور ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں گے، لیکن ہم سٹارٹ کریں گے اپنی ڈسکشن کو حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے۔ ایک نقطہ یہاں یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ جب ہم حضرت ذوالقرنین کی بات کرتے ہیں تو ہسٹوریکلی کئی لوگوں کو، جب ہسٹورینز نے، ریسرچرز نے، مسلم اسکالرز نے اور غیر مسلم اسکالرز نے ریسرچ کی تو ان کے سامنے کئی لوگوں کے نام آئے کہ جن کو ذوالقرنین سمجھا جا سکتا تھا، لیکن جو سب سے زیادہ نام آئے فہد صاحب میرے خیال میں ایک تو الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم کا ذکر ملتا ہے، اور ایک ہمیں سائرس دی گریٹ کہ جو پرشیا کے بادشاہ تھے، اور کوروش بزرگ جن کو کہا جاتا ہے جو 550 بی سی میں قبل مسیح میں 550 قبل مسیح میں جن کا پیریڈ تھا، ان کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ فرمائیے اس حوالے سے۔ زیادہ تر مسلم ہسٹورینز جو ایرسٹوٹیلین ہسٹورینز ہیں، جیسے ابن سینا ہیں، الفارابی ہیں، اور ریسنٹلی این مری شمیل ہیں، جان ایل ایسپوزیٹو ہیں، اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین الیگزینڈر دا گریٹ تھے۔ ٹھیک ہے۔ جو ڈس ایگری کرتے ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی سائرس دا گریٹ تھے۔ ٹھیک۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ایسٹ اینڈ ویسٹ 2 ہارنز ذوالقرنین، وہ جس ایک کونے سے بالکل 2 سینگوں والا یا 2 ایپوکس والا، 2 صدیوں والا، جس کا انفلوئنس بہت زیادہ رہا۔ اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں لوگ، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ 2 سینگوں سے مراد ظاہر یہ ہے کہ وہ 2 کونے دنیا کے، کیونکہ وہ قرآن کی جو آیات ہیں 83 سے 98 اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ مشرق سے مغرب تک کا ایک بہت بڑا علاقہ انہوں نے فتح کیا، تو شاید وہ بھی ایک یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ کا اتفاقاً جو اس کا کراؤن رہتا تھا اس کے بھی 2 سینگ تھے، ٹھیک ہے، سونے کے، تو اتفاق ہے۔ پتہ نہیں، اسے ریسرچرز تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی ایک تعلق ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ بہرحال الیگزینڈر دی گریٹ کا ایک یہ بھی ہے کہ اس کو جو اس کے فیور میں بات جا رہی ہے کہ اس نے ایک دیوار بنائی تھی، اس نے بیسیکلی گیٹس بنائے تھے ایک شہر میں۔ ہاں، اب یہ کیا سچ مچ بنائے تھے یا نہیں، یہ تو اب بہت ہی ایک ہسٹورینز کے بیچ میں تفصیلی بحث ہے، لیکن عرب ٹریڈیشن میں الیگزینڈر دی گریٹ کی اچھی خاصی تعریف کی جاتی ہے، اس کا اچھا خاصا اس کو مانا جاتا ہے۔ ہاں، کچھ مسائل بھی نکلتے ہیں اس میں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو سب کو پتہ ہے، وہ ان بتوں کو پوچھتا تھا۔ ٹھیک۔ دوسرا، اس کی پرسنل لائف پہ بھی اچھا خاصے سوال اٹھائے جاتے ہیں، اس کی مورل ویلیوز۔ اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب الیگزینڈر، وی آر نو ون ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ الیگزینڈر تھے یا سائرس دی گریٹ تھے، لیکن یہ نقطہ بڑا اہم ہے کیونکہ جس انداز میں وہ آیتیں میرے پاس موجود ہیں، بہت وقت لگے گا انہیں پڑھنے میں، تو جس انداز میں قرآن پاک نے ریفر کیا حضرت ذوالقرنین کو، تو وہ تو ان کو بڑا نیک اور صالح ظاہر دکھایا گیا، تو پھر تو شاید الیگزینڈر نہ ہو، I don't know۔ جی، یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس واقعے میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو سوچنا چاہیے جن پر۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مضبوط حکومت دی تھی، اور 3 انہوں نے سفر بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے 3 سفر بیان کیے ہیں، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، ایکسٹریم، اور دوسرا حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، ٹھیک، اور حتیٰ اذا بلغ بین السدین، 2 پہاڑوں کے درمیان۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو 3 سفر بیان کیے ہیں۔ اس میں اب کئی چیزیں سوچنے کی یہ ہے، جیسے آپ نے، میں ناظرین کے لیے آیت 86 87 جو آپ فرمائیں وہ آیت نمبر۔ جی جی، تو
سوچنے کی چیز یہ ہے کہ دنیا تو گول ہے، کوئی کنارہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جب مطلع شمس اور مغرب شمس کا بیان کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کہ کوئی کنارہ تو نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچے اور اس کے بعد دنیا ختم ہو گئی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن میں زیادہ اس کو تھوڑا تفصیل میں جانا چاہتا ہوں. حتی اذا بلغ بین السدین، جیسا ترجمے میں اور تفسیر میں موجود ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا راستہ تھا کہ جس میں یاجوج ماجوج آ کر وہ تنگ کرتے تھے، لوگوں کو حملہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس پہ دیوار بنا دیجیے. ٹھیک ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین بہت طاقتور تھے اور ایسی فوج تھی. وہاں کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو ختم کر دیجیے. ٹھیک ہے. حالانکہ ان کی بہت طاقت تھی ان کے پاس. یہ کہا کہ دیوار بنا دیجیے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کیوں؟ ان سے جنگ کرنے کو کیوں نہیں ریکویسٹ کی کہ ان سے جنگ کر کے ان کو ختم کر دیجیے. دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ جو دیوار بنائی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی آیات کے مطابق لوہے کی چادریں کھڑی کی ہیں. لوہے کی چادریں دو پہاڑوں کے درمیان. اب دو پہاڑوں کے درمیان فاصلہ چھوٹا سا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹرو. کافی بڑا فاصلہ ہوتا ہے، کئی ہزار فٹ کا ہو سکتا ہے، جیسے ڈیم ایک بناتے ہیں. جی. تو یہ اتنی لوہے کی چادریں ڈالی اور اس کے بعد جو اور بڑی چیز ہے ایک تو یہ کہ ان کو آگ لگا کے ان کو خوب گرم کیا، تپایا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ بریک ہمیں لینا ہے، لیکن یعنی دو بنیادی باتیں کہ ایک تو لوہے کی چادروں والا پورا معاملہ کہ وہ اس دور میں کیا ٹیکنالوجی تھی. جی تھی. جی ہاں. دس از ویری امپورٹنٹ. ناظرین، ہم ڈسکشن کر رہے ہیں حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے جن کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں ہمیں ملتا ہے. ایک وقفہ ہم لیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ایک کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جس میں اس علاقے کو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو آج ہسٹورینز جس کو سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ وہ جگہ تھی جہاں اس دیوار کو تعمیر کیا گیا. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج قیامت کی نشانیوں پہ اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہوئے قرآن پاک کے حوالے سے حضرت ذوالقرنین اور ان کی بنائی ہوئی دیوار کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا نشانی ہے، یہ کیا ماجرا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. ناظرین، کچھ ڈیٹا ہے اس حوالے سے جو میں آپ کو دینا چاہوں گا اینڈ دین ویل گو فار دا ڈسکشن. ایک تو سب سے پہلے ہمیں حق الیقین نہیں ہے اور اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے اسکالرز کا کہ وہ دیوار ایکچولی کہاں پر ہے. کئی تھیوریز ہیں لیکن اس میں جو سب سے پری ڈومیننٹ تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ اس کلپ میں دیکھیں گے ابھی کہ جارجیا ماڈرن ٹائمز میں ایک ملک ہے جو ترکی کے اوپر ہے، رشیا کے نیچے ہے، پاکستان سے نارتھ کی طرف اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میپ میں. ایک میپ بھی آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. یہاں پر کوکیکس ماؤنٹینز کی ایک رینج ہے اور ان پہاڑوں میں شاید اسکالر سمجھتے ہیں کہ جو بین السدین جس نے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تو دو پہاڑ ایسے تھے جن کے درمیان اس دیوار کو بنایا گیا. لیکن ہم یہاں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہے کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا. ایک تھیوری ہے اور اس تھیوری کے حوالے سے یہ کچھ ایک کلپ ہے جو آپ دیکھیں گے. کلپ دیکھیے. سورہ 18 الکہف آیت 83 سے 99 تک حضرت ذوالقرنین کی تاریخ ہے. یہ ہے یورپی ملک جارجیا کے پایۂ تخت شہر تبلیسی. 6 صدی قبل مسیح میں ذوالقرنین کی قوم اس علاقے میں آباد تھی. یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادہ یافس کی اولاد تھی، جس میں یاجوج قوم تاتاری کے نام اور ماجوج قوم منگولی کے نام سے مشہور ہیں. اب ہم شہر تبلیسی سے سفر کر رہے ہیں، داریال گھاٹی کے راستے سے کاکس پہاڑ کے دامن کی اور. یاجوج ماجوج کے غیر مہذب اور ظالم لوگ داریال گھاٹی کے راستے سے آ کر کاکس کے جنوبی علاقے میں لوٹ مارا کرتے تھے. تبلیسی اسٹیٹ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر
डेडवी डुंडुआ फरमा रहे हैं। Yes, there are some passes, but the most important pass